में बाबा के तड़पता है, जरा देखो तो दूर बैठा है, बुला लाओ मेरे गाजी को, पास कुछ देर तो बाबा के बिठा दो भैया, मेरे बाबा मुझे चेहरा दिखा दो भैया, जैसे अम्मा की रिदा में थी शफाना की, क्या ये मुमकिन है कि उठ जाए मेरे बाबा भी, चादर मेरे बाबा को उड़ा दो भैया, मेरे बाबा मुझे चेहरा दिखा दो भैया, घर से जाता था जनाजा जो अली का बाहर, मेरी रो रो कर आखिरी बार पास मिला दो भैया, मेरे बाबा मुझे तेरा दिखा दो भैया, मेरे बाबा मुझे तेरा दिखा दो भैया। मिनलानी ला बयामी अम्मा बाद क़ल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, अलिफ़ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना परवरदिगार ने इंसानों की हिदायत के लिए ज़रिए बनाए हैं, और कुरान कह रहा है कि हिदायत मुत्तक़ियों को मिलेगी। इन्हें कुरान हिदायत का एक ज़रिया है, और यकीनन इंसान कुरान से हिदायत भी लेता है, और यकीनन कुरान इंसान से गुमराह भी होता है। इन्हें कुरान सिर्फ काफ़ी नहीं है जब तक कि कुरान को समझाने वाला मौजूद न हो। सलवात भेजते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। यहाँ आ जाओ। हम लोग अगर अल्लाह की किताब की आयतों को हम लोग अगर तफसीर के साथ पढ़ते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि कुरान की आयतें हमको क्या बता रही, क्या समझा रही हैं। क्योंकि हमारा इस तरह का कुरान से रब्त नहीं है, हम लोग सिर्फ तिलावत कुरान को जानते हैं। तिलावत कुरान का सवाब है, आपको किस तरह का सवाब है, जबकि हम लोग कुरान बहुत से बहुत दिन तक नहीं पा रहा, अगर पढ़ लिया तो हमने अल्लाह पर एहसान किया। सबसे बड़ी चीज़ है एक तो मियाँ या सब लड़कियाँ यहाँ बैठेंगी, एक सलवात भेजो। ये
یاد رکھیں، ویسے ہماری مجلسیں بہت سخت ہے، ہم کو بھی بالکل ہم کو خوف نہیں ہوتا ہے، مگر ہمارا معاشرہ اتنا بد اخلاق ہو چکا ہے، کیونکہ ہم کو ہر ایک چیز کا علم ہوتے ہوئے ہم ایسی مائیں ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح پرورش نہیں کرتے ہیں۔ پرورش کیا ہے؟ ہم نے کھلا دیا، ان کو پڑھا دیا، تو جانور بھی کھلاتا ہے اور جانور بھی جو وہ کرتا ہے وہی اس کے بچے کرتے ہیں، تو یہ مثل جانوروں کی صفت ہے۔ اگر انسان بنانا ہے اپنے بچوں کو تو تربیت کرنا پڑے گی، اور تربیت صرف اور صرف معصومین علیہ السلام کے قول کے ذریعے ہوگی۔ خود امام کہتے ہیں اگر تم ہم پر عقیدہ رکھتے ہو تو تمہارا دل وہ کام کرنے کے لیے نہیں چاہے، مگر اگر تم ہم کو خوش کرنا چاہتے ہو تو تم کو وہ کام کرنا پڑے گا۔ ہم اپنا دل نہیں مار سکتے۔ ہم اپنا دل کیسے ماریں گے؟ کیونکہ ہم اپنے آپ کو چاہتے ہیں اور ہم نے اسلام بنایا ہے، اس لیے اسلام ہم کو فالو کرنا ہے۔ ہم نے بنایا ہے، ہم جیسا چاہیں گے ویسا فالو کریں گے۔ اسلام میں نہیں کہتا ہے الاسلام هو التسلیم، اللہ نے کیا کہا ہے اس پر تسلیم ہو، اس کی تصدیق کرو، اس کو قبول کرو، تب جا کے تم مسلمان ہوں گے۔ ابھی تو صرف مسلمان کے فہرست میں تسلیم ہونا ہے، تو مومن کو کہیں بڑا درجہ رکھتا ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کو ہم شادی کر سکتے ہیں، قبر میں اللہ کے عذاب سے محفوظ رہ سکتا ہے، مسلمان اگر ہے، مگر وہ ہر ایک چیز پہ تسلیم کرے ہوئے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے۔ آج ہم لوگ حقیقت میں، ہم شریعت میں جو اسلامی قوانین ہیں اس پر عمل نہیں ہوتا۔ جو اسلامی قوانین ہیں، دیکھیں ایک بھوکے کو آپ نے کھلایا، آپ نے صرف اس کی زندگی بچائی، مگر ایک گمراہ کو اگر ہم راہ پر لے کر آتے ہیں تو اس کی مثال جیسے سورج کیسے چمکتا ہے۔ سورج کا کام ہے روشنی دینا، اندھیرے کو، تاریکی کو دور کرنا۔ اسی طرح سے اماموں کی حدیث لوگوں تک پہنچانا مثل سورج۔ اب سوچیں کہ ان کا ثواب کتنا ہے، مگر ہم جتنا مجلسوں میں آتے ہیں ہماری وہی پرانی روش ہے جو ہم 25-30 سال پہلے جو ہماری تھی، آج بھی وہی ہے۔ مجلسیں سننے کے بعد، محفلیں کرنے کے بعد، حدیثیں سننے کے بعد اگر ہم میں بدلاؤ نہیں ہے تو ہمارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ یہ نہیں سوچے کہ کل قیامت کے دن ہم کہیں گے اللہ ہم نے تو بڑی محفلیں کی، ہم نے تو بڑی مجلسیں کی۔ اگر مجلس لکھی گئی ہے تو آپ کی مجلس قبول ہوگی، تو ہی لکھی جائے گی۔ آپ کو سب سے بڑی چیز ہے، دیکھیے مجلس ادھر شروع ہوئی، ادھر موبائل میں انگلیاں چلی، ابھی تک کوئی نہیں آیا۔ مجلس شروع ہوتے ہی سب کا آنا، کیا ذاکرہ پاگل ہے، مولانا پاگل ہے؟ کیوں؟ مجمع اب آتا ہے جب مذاکر بیٹھ جاتا ہے ممبر پر، اور جو خیانت کرتا ہے وہ اس بزم میں بیٹھنے کے بعد بھی اس کا مجلس کا ثواب نہیں ملتا۔ سب سے بڑی چیز ہمارے معاشرے میں چغلی، ادھر کی بات ادھر کرنا، لوگوں میں پیغام پہنچانا، صحیح پیغام پہنچانا بھی گناہ ہے۔ صرف پیغام پہنچایا جائے گا تو حدیثوں کا پہنچانا ہے، معصومین علیہ السلام کی حدیثوں کا۔ انسان کو پیغام پہنچانا گناہ ہے، کبیرہ ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ میرا پیغام کہیں تک جائے۔ جب وہ نہیں چاہتا ہے تو گناہ کبیرہ میں ہے نا۔ جہاں دو انسان بیٹھے ہیں تو تیسرے کی تعریف نہیں کر سکتے ہیں، تعریف بھی نہیں کر سکتے ہیں، تو جو یعنی ہم اس کی برائی کریں تو گناہ کبیرہ میں ہے، یہی ہم اس کی تعریف بھی نہیں کر سکتے۔ یہ اسلام بتا رہے ہیں، امام کہہ رہے ہیں۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ بہت ساری وجہ ہے کیوں آج ہمارا وقت کا امام غیبت میں ہے۔ ایک غیبت میں ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارا امام غیبت میں ہے،
کیونکہ جب اماموں کے واقعات اگر ہم لوگ نے دیکھے ہیں 1 سے لے کے 11 امام حسن عسکری علیہ السلام تو امام کے جو چاہنے والے تھے، امام کے ساتھ رہنے والے، جو زندگی امام چاہتے تھے وہ زندگی بسر کرتے تھے اور وہ اس میں خوش رہتے تھے، اور وہ امام کے حکم پر اپنی جانوں کو قربان کر دیتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے آج جن کا نام سنہری حرفوں میں کتابوں میں لکھا ہے۔ اگر ہم لوگوں کو تاریخ میں پڑھنا ہے اماموں کے جانے والوں نے کس طرح سے امام کے لیے اپنی ہر ایک چیز، ایک شخص جا رہا ہے کام پر، اب وہ کام پر جا رہا تھا، اس نے سوچا تھوڑا ٹائم ہو گیا، چھوڑو اب کام پہ کیا جائے، چلے جا کے رسول اللہ کی زیارت کریں، اور وہ کام ہم چھوڑ کے بھی بچوں میں لگا، کام ہم چھوڑ کے آ گیا رسول اللہ کے پاس۔ اب وہی نازل ہو، رسول اللہ نے کہا اے شخص نے کیا کام کیا ہے جو تیری فخر و مباحات آسمانوں میں ہو رہی ہے؟ اب سارے انسان کے لیے رسول اس نے کیا کیا ہے کہ اسی سے پوچھو میں کیا کرتا ہوں، اپنی زبانی کہے گا تو زیادہ بہتر۔ کہا یا رسول اللہ میں اپنے کام سے جا رہا تھا، یہ میں نے دیکھا کہ ضروری نہیں ہے کہ میں آج جاؤں کام پر، کہا چلو ہم آج زیارت کے رسول اللہ کریں۔ میں نے اپنا سب کام چھوڑ کے آپ کی زیارت کے لیے آ گیا۔ رسول اللہ نے کہا تیرا یہ عمل اللہ کو ملائکہ کو اتنا پسند آیا کہ سب تیرے لیے توبہ و استغفار۔ رسول اللہ کی زیارت تو سمجھو چہردہ معصومین کی زیارت کا کیا سوال ہے۔ زیارت یعنی ملاقات ہے۔ امام نے کہہ دیا تم کو یہ کام نہیں کرنا ہے، مجال نہیں ہے کہ وہ کر لیں، جانے والا یہ ہوتا ہے۔ آج ہم کیا مجلسیں کر رہے ہیں، ہماری نیت کیا ہے، اتنا خلوص ہے ہماری نیت، صرف نیت کی بنا پر عمل قبول ہوگا، یہ یاد رکھیں۔ اور آج ہم لوگ اگر مرحوم کو کچھ بھیج سکتے ہیں تو سب سے بہترین عمل جو نیک ہے وہ صرف مجلس امام حسین علیہ السلام، وہ بھی کرنے والا نیت میں خلوص رکھتا ہو۔ فقط ایک یہ عمل ایسا ہے کہ جس کے لیے کوئی پابندی نہیں، ہر پابندی سے یہ آزاد ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام شکم مادر میں آئے ہیں تو پہلی مجلس ہوئی امام تھے، تو امام حسین علیہ السلام کا وہ مرتبہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے آخری نبی تک ہوئے، تو پھر ہم لوگوں کے لیے امام حسین علیہ السلام کا مجلس۔ مگر یہ بھی یاد رکھیں کہ مجلس میں کس طرح آنا ہے، کیسے آنا ہے، اس کا حق کیا ہے، اس ساری چیزوں کے ساتھ ہم بیٹھتے ہی وہ جگہ پر ہیں جہاں مجلس کی آواز ہمارے کانوں میں نہ آئے۔ جب ہم کچھ سنیں گے نہیں تو عمل کیوں کریں گے؟ تو سننا نہیں ہے، نعرے بھیج دینا، کیا نعرے بھیج دینے کا کوئی ثواب ہے؟ کیا ملے گا نعرے بھیج دینے کا ثواب؟ مگر اگر ایک مجلس ہماری زندگی کی قبول ہو گئی نا تو سمجھ لیں کہ ہماری نجات یقینی ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے، یہ اقتدار دیا ہے، یہ پاور دیا ہے، اللہ نے اپنی مرضی دے دی امام حسین علیہ السلام کو، جو حسین کہے گا، جس کو کہے گا میں اس کو آزاد کروں گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب سے زیادہ ہم لوگوں کے معاشرے میں جتنا ہم شیعہ کی یہاں بٹتا ہے، کھلایا جاتا ہے، کوئی فرقے میں نہیں کھلایا جاتا۔ 4 گھنٹہ بٹھائیں گے، بکواس کریں گے، مگر ایک پانی کا گلاس اگر ان سے مانگ لیا جائے تو ان کو بہت گراں گزرتا ہے۔ مگر ہم لوگ کیا آداب تبرک بھی ہم جانتے ہیں؟ آداب تبرک کیا ہے؟ کچھ تبرک ہوتا ہے کہ ہم کو لے کے گھر جانا ہے، صاحب خانہ نے جو دیا ہم کو لے کر جانا ہے۔ کچھ تبرک وہ ہوتے ہیں جو ہم کو وہیں بیٹھ کے کھانا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر کام ایک ہی ہو رہا ہے، جو ہم کو یہاں بیٹھ کے کھانے کا ہے وہ ہم کو حق نہیں کہ ہم اپنے گھر لے جائیں۔
کھانا ہم پلیٹ میں نکالتے ہی اس لیے زیادہ ہیں، ارے بچ گیا پھینکنے میں جائے گا تو ہم تھیلی میں ڈالیں۔ اتنا کیسا ہمارا ضمیر ہو گیا ہے، کون سا ہی ہمارا، کیا ہمارا امام اس سے خوش ہو جائے؟ آج کا دور کیسا، بہت پرآشوب دور ہے، اور کوئی بھی امیر زیادہ نہیں ہے، ہم لوگ سب غریب ہیں، بہت جمع کرتے ہیں تب اپنے امام کا کوئی کام کرتے ہیں۔ تو کبھی ہم نے یہ غور کیا ہے کہ صاحب خانہ کی حیثیت ہے کیا ہم زیادہ استعمال کریں؟ بلکہ آداب مجلس کیا ہے، اگر کھانا ہے تو آدھا ہی پیٹ کھا کے ہو گیا، ہم کو دیکھیے صاحب خانہ کی کتنی استطاعت ہے، بلکہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کیا ہم لوگ تبرک کے بھی آداب نہیں جانتے؟ اور اگر انسان کو بلایا ہے مجلس میں، دیکھیں آداب مجلس کیا ہے؟ جس وقت میزبان کے گھر مہمان جاتا ہے، اگرچہ میزبان نے اشارہ کیا آپ یہاں بیٹھیے، تو اسلام کہتا ہے آپ کو وہیں بیٹھنا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے گھر میں اس جگہ پر ان کا بیٹھنا زیادہ مناسب ہے۔ اب ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم اس سے کہیں ہم یہاں نہیں آتے۔ کیا ہم اتنا اپنے نفس پر کنٹرول کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اس لیے غیبت ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ اگر امام وقت کہہ دیں گے، کہیں گے واہ بھیا بڑی دعا کرتے تھے امام آ جائے، ہم آ جائیں، یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، کیونکہ آج تک ہم اپنے آپ سے کر رہے تھے نا، کیونکہ ہمارا امام کو ہم نے فالو ہی نہیں کیا، ہم نے پڑھا ہی نہیں کہ آداب کیا ہے۔ رسالۃ الحقوق اگر ہم پڑھے تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ شیعہ کے حقوق کیا ہیں، کیا کہتے ہیں۔ خود جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ جو چیزیں ہم کو خوش کرتی ہیں اگر وہ سارے کام تم انجام دو گے تو تم ہمارے چاہنے والے ہو۔ اس میں سے اگر ایک سے بھی تم نے اپنے آپ کو روگردانی کی تو سمجھ لو کہ تم ہمارے چاہنے والے ہو۔ تو کیا کرتے ہیں، میت اگر شادی ہمارے گھر میں ہے، کوئی کا مرنا ہو گیا تو ہم کیسے جائیں؟ شادی کے گھر سے میت کے گھر کیسے جائیں گے؟ کیونکہ ہم کو تو مرنا ہی نہیں ہے، ہم کو تو مرنا ہی نہیں ہے، ہم کو تو یہیں عاقبت کے بوجھ سمیٹنا ہے، ہماری لیے موت ہے ہی نہیں ہے۔ اگرچہ یہ شک ہماری موت کو ٹال دیتا ہے تو شاید کر سکتے ہیں۔ اگر آج جوان جا رہے ہیں، بوڑھے گھر میں بیٹھے بستر پہ ہیں، اللہ کبھی کسی جوان کو اس کے باپ کے سامنے جوان کی موت نہیں آتی، مگر کیا آج وہ دور نہیں آ گیا؟ مگر آج اس کے بھی گھروں میں جاتے ہیں، تیجے میں گئے ہیں، 40ویں میں گئے ہیں، کبھی یہ ہم کو خیال نہیں ہوا کہ کیا معلوم اس غریب نے کس طرح سے یہ اہتمام کیا، اس کے گھر کا اگر وارث ہی چلا گیا ہو، اگر وہ اس نے نہیں رکھا، کھانا نہیں کر سکا، کتنی باتیں ہوئی تھی۔ دیکھو وہ بیچارہ سب کا کرتا تھا، آج وہ کتنا غریب ہے، اس کا ہوا ہی نہیں کچھ۔ اگر ہماری زبان چلی ہے تو ہمارا عمل بھی ہونا چاہیے۔ ہم کچھ نہ نوٹ گنا کے دیتے ہیں کہ بھائی آپ یہ کریے، اور یہ چیز اگر اگر ایک امام کے لیے انسان کرے گا تو کیا امام ہمارا پیسہ ہم کو لوٹا نہیں دے گا؟ تو کچھ زبان سے کہنے کی بجائے ہم عمل کریں۔ ہم لوگ جاتے ہیں نا ہاسپٹل جاتے ہیں تو ہم لوگ چیزیں لے جاتے ہیں، ناریل پانی ہے، بسکٹ ہے، یہ ہے وہ، جبکہ ہم کو معلوم ہے مریض کے نلیاں لگی ہوئی ہیں، مریض سکرات میں ہے یا مریض کھا نہیں سکتا ہے، ہم جو لے کے جا رہے ہیں مریض کو ملتا ہے نہیں ملتا ہے، پھر بھی ہم وہی لے جاتے ہیں۔ مگر اگر ہماری حیثیت ہے، ہم حیثیت کے مطابق اگر جو مریض کے ساتھ ہے اگر ہم اس کے ہاتھ میں رکھیں تو شاید اس کو قرضہ لینے سے بچ جائے۔ تو ہماری شیعت یہ چیز ہم کو سکھاتی ہے، ہمارا امام ہم کو یہ چیز سکھاتا ہے کہ اپنے دینی بہنوں بھائیوں کی مدد کرو۔ تو کیسے مدد ہوگی؟ مدد ہم اگر چپکے سے دیں گے تو پھر لوگوں کو کیسے معلوم ہوگا کہ انہوں نے دیا؟ یہ بھی تو ہمارے یہاں ہے نا، بھائی ہم نے ان کو فلاں کو ہم نے بھیج دیا تھا پیسہ، ہم نے بولا سارا اللہ نے ہمارا ختم کر دیا۔ تو مجلس کی یہی آداب ہے۔ ہم لوگ خطبے میں سنتے ہیں نا، مولانا جو آج کے معاشرے میں خرابیاں ہیں، مولانا وہی چیز بیان کرتے ہیں، اور جس مولانا نے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا اور کہا سب سے بیکار مولانا ہے،
جس ذاکرہ نے ان کی دشتی رکھ پہ ہاتھ رکھ دیا تھا بڑی بیکار ہے، ان کو آج کے بعد بلانا نہیں ہے۔ تو دیکھیں ذکر اہل بیت علیہ السلام ایک تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ یاد رکھیں، اور اگر اس میں ہم نے حق بات بیان نہیں کی تو ہم نے منبر کا حق ادا نہیں کیا۔ ہم لوگ وہ ذاکرہ نہیں ہیں جو 4 فضائل رکھ لی اور خوب ادھم ہو گیا، مجلس میں خوب واویلا ہو گئے، خوب نعرے ہو گئے، اور ہم نے مصائب پڑھا، خوب آرام سے گریا ہو گیا، مجلس ہو گئی۔ معاشرے کو سدھارنا ایک ذکر کرنے والے کا کام ہے، ذاکر کا کام ہے اللہ کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا۔ قرآن میں ذاکر کے لیے مرتبے دیے گئے ہیں، عالم کا مرتبہ نہیں ہے قرآن میں۔ اللہ کہتا ہے ذاکر، ذکر کرنے سے دلوں کو، قلوب کو مطمئن کرتا ہے، ذکر اللہ کا ذکر۔ تو ذاکر کی جو ہے تو بہت زیادہ فضیلت ہے۔ عالم وہ ہونا چاہیے کہ جو اپنے عمل، اپنے علم سے عمل والا ہو تو عالم مانا جائے گا، ورنہ وہ عالم پہ ڈبل عذاب ہے کہ جو علم تو حاصل کر رہا ہے مگر لوگوں میں اس علم کو نہ پھیلا رہا ہے، نہ وہ اس کے عمل سے ظاہر کر رہا ہے کہ یہ عمل کرنا ہے۔ آج اگر ہمارے شیعوں میں فرقے ہو رہے ہیں وہ صرف عالموں کی وجہ سے، جاہلوں کی وجہ سے نہیں۔ جاہلوں کو جو چیز انہوں نے گھٹی میں ان کو پلائی گئی ہے، الحمدللہ آج عزاداری یہ بتا رہی ہے کہ جاہل تو ہیں مگر کم سے کم امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو زندہ تو نصیب ہے۔ امام بڑے عزاداری تو ہو رہی ہے، جلوس نکالے جا رہے ہیں، مجلسیں ہو رہی ہیں، تبرک بڑھ رہا ہے، یہ سب بیچارے جن کو کچھ نہیں معلوم، مگر چونکہ ان کو گھٹی میں پلایا گیا، ان کے ماں باپ نے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کو اتنا زیادہ ان کو سمجھایا ہے کہ وہ ایک چیز تو کر رہے ہیں، مگر عالم جب اگر وہاں پہنچ جاتا ہے اور جو بے دین عالم ہے وہ وہاں کے اوپر نقطے نکالتا ہے، آپ اس کے بجائے یہ کریے، آپ اس کے بجائے یہ کریے، آپ اس کے بجائے یہ کریے، جو بیچارہ سیدھا سادہ سب کر رہا تھا آخر میں تھوڑا وہ بدل جاتا ہے۔ ہم قرآن دے کے بیٹھ جاتے ہیں، مجلس کا ٹائم ہو رہا ہے تو ہم قرآن دینا بند کرتے ہیں۔ ہم کو معلوم ہے ہماری مجلس اگر 6 بجے شروع کرنا ہے تو آپ 5 بجے سب کو بولیے، 5 بجے سے لوگ جو آ رہے ہیں آدھا گھنٹہ آپ پارہ بانٹیے کہ آدھا گھنٹے میں تو قرآن ایک پارہ ہو جائے گا، اور اگر آدھا گھنٹہ ہو گیا اب آپ کو معلوم ہے آپ 6 بجے مجلس شروع کرنے والے ہیں تو آپ پارہ دینا بند کر دیں۔ آپ کو قرآن پڑھا جا رہا ہے اور مجلس ہو رہی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ جو یزید نے کیا تھا یہ آج ہم شیعہ کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل، یا علی یا علی جگہ ہو جائے گی۔ یا علی جب امام نے کہا تھا کہ میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں، یزید نے کہا نہیں آپ کو اجازت نہیں ہے۔ جو دربار میں موجود تھے درباریوں نے کہا کہ تم نے تو ان کو قیدی بنایا ہوا ہے، ہتھکڑیاں بیڑیاں زنجیر پہنے ہوئے ہیں، تو جو اس کو کیا خوف ہے؟ کیونکہ یزید شاندار، دیکھیں یہ چیز یاد رکھنے کہ اللہ کی توحید یہ عالم زر میں ہم کو مل گئی ہے۔ کب زر؟ جب ہماری روح بھی نہیں پیدا ہوئی تھی، ہماری روحیں نہیں پیدا ہوئی تھی، اس وقت عالم زر میں سب سے پہلے اللہ نے ہماری خلقت کی جو طینت کہلاتی ہے، طینت انسان کی وہ ہے جس کا اللہ نے امتحان لیا تھا، وہاں طینت کو اللہ نے میں تمہارا پروردگار ہوں، جس طینت نے اقرار کیا تھا وہ دنیا میں لا الہ الا اللہ کا۔ ہم کیا وہ دنیا کو یاد رکھیں؟ ہم کو عالم زر یاد ہے، ہم اس دنیا سے آئے ہیں۔ عالم زر میں اللہ نے کہا محمد اللہ کا رسول ہے، لوگوں نے اقرار کیا، دنیا میں آ کے محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ پروردگار نے کہا میں رب العالمین
محمد رحمت للعالمین علی امیر المومنین. صلوات کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو جس طینت نے کہا وہ دنیا میں ولایت پر باقی ہے، لیکن ہمارے امتحان ہوتے ہیں، وہاں امتحان میں ہم پاس ہوتے ہیں. اب عالم میں ارواح میں آیا. دیکھیں عالم زر سے اب ہم عالم ارواح میں آئے. یہ دنیا ہے، یہ بھی ہم کو نہیں پتا ہم عالم زر میں کتنے ہزار سال کو نہیں معلوم ہوتا. پھر ہم عالم ارواح میں آئے. اب عالم ارواح میں اللہ نے روحوں کا امتحان، اور روحیں جو ہیں اللہ کی ساری تخلیق میں جتنی چیزیں اللہ نے خلق کی، کیا نہیں ہے اللہ کے خلقت میں. ایک سے ایک بڑے سے بڑا فرشتہ کے جو کھڑا ہوتا ہے تو سر آسمان پہ اور زمین کی آخری تہ میں اس کا پیر کا بن جائے. اتنا جسامت والا، اتنا لمبا تو کتنا چوڑا ہوگا، مشرق اور مغرب میں اس کے مگر ساری تخلیق میں روحوں کو اللہ نے سب سے زیادہ طاقتور قوی بنایا. بہت زیادہ قوی، یعنی اتنا قوی بنایا کہ اللہ نے اپنے آپ کو مبارکباد دی روحوں کو خلق کرنے کے بعد. جبکہ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. پھر ہمارا عالم ارواح میں امتحان ہوا، جیسے طینت کا ہوا تھا. عالم زر سے عالم ارواح میں اب وہاں بھی ہم پاس ہو گئے. لیکن ہم وہاں سے امتحان دے کے اب اس دنیا میں آئے. ہم کو عالم زر عالم ارواح یاد ہے؟ نہیں یاد. اب ہماری یہ دنیا میں ہم موجود ہیں. جیسے یہ دنیا میں موجود ہے ایسے عالم زر میں بھی موجود تھے، ایسے عالم ارواح میں بھی موجود تھے. کچھ نہیں یاد ہے. اب اس دنیا میں آئے الحمدللہ، وہاں ہم پاس ہوئے. یہاں پر ہم شیعہ کی فہرست میں آ گئے. یہ ہمارے ماں باپ کا شکر ہے، یہ ہمارے خاندان، ہمارے آباء و اجداد کا شکر ہے کہ ہم کو ایسے خاندان میں ہم آئے کہ ہم کو کسی جد و جہد کی ضرورت ہے. الحمدللہ ہم 4 معصومین کے پہلے بار. تو اگر یہی شکرانہ اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے آباء و اجداد کے لیے کریں تو کیا کم ہے؟ ہم کو صرف اسی کے شکرانے میں ہی ہم اگر ان کے لیے سال ثواب کرتے رہیں تو کیا ہمارے لیے کم ہے؟ تو اب ہم شریعت میں آ گئے. اب شریعت میں جب ہم آئے ہیں تو عالم زر عالم ارواح کے بعد ہم اب جسم میں جیسے ہی پیدا ہو رہے، پیٹ میں آئے ہیں، 4 مہینہ ہو گیا، بچہ بن گیا. اب اللہ نے روح کو بھیجا. اب جب روح کو بھیجا، روح تو اتنی طاقتور. اب جب دیکھتی ہے کہ اتنی طاقتور ہوں میں اور یہ اتنا کمزور جسم، یعنی ایک دم اپوزٹ، ایک صبح ایک تو شام. اے پروردگار میں نہیں جاؤں کسی کہ بھائی تمہارے لیے یہ جسم، یعنی اتنا طاقتور. وہ پروردگار اللہ کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اب وہ پروردگار نازک جسم کے ساتھ ہم کو ملا ہے. ہماری روح بالکل پسند نہیں کرتی. دیکھیں ہم دنیا میں یہ چیز ہماری ہے، اگر کوئی اچھا خوبصورت ہے اور ہم کو اس کے ساتھ کھڑا کریں گے ہم فوراً کھڑے ہو جائیں گے. اگر ذرا سا کالا پیلا ہے تو بولے چھوڑو بھائی ہم اس کے ساتھ مت کھڑا کرو، ہم اکیلے اچھے کافی ہیں. یہ ہم لوگوں کے جملے ہیں نا. عالم ارواح میں جو روحیں ایک دوسرے سے محبت کرتی تھیں وہ یہاں دنیا میں آنے کے بعد بھی جب ایک دوسرے سے ملتی ہے تو جی چاہتا ہے ان سے ملیں. یہ یاد رکھیں. اور جنہوں نے وہاں پر ایک دوسرے سے نفرت کی ہے دنیا میں بھی نفرت کریں گی. یہ سب ہم عالم ارواح سے، مگر ہم چاہیں تو اس کو بدل سکتے ہیں. اس کے لیے بہت الگ ہے. بہرحال اب جب روح آئی جسم میں، اب بڑی کرائیت کے ساتھ اس نے اپنایا. جیسے کہ ہم لوگ بھی بہت ہی بری چیز ہوتی ہے، بولتے نہیں یہ تم اچھا ہوئی اٹھا کے خالی لے جاؤ، تو بڑے ایسے کرائیت سے لے کے جاتے ہیں کہ کوئی سمجھے ہی نہیں کہ ہمیں لے کے جاؤ. بڑی کرائیت سے روح آ گئی جسم میں. مگر چونکہ دیکھیں جسم دنیاوی مادہ ہے، روح مادہ نہیں. روح جو ہے لطیف ہے اور جسم جو ہے وہ کثیف ہے. جسم کو جگہ کی ضرورت ہے، روح کو جگہ کی ضرورت. روح آزاد ہے. آپ سوچیں اتنی طاقتور چیز جب کمزور سے ملی کراہیت کے ساتھ، مگر چونکہ یہ دنیا ہے، دنیا کی چیز کو روح نے اتنا پسند کیا، اتنا وہ جتنا کراہیت سے وہ جسم کے ساتھ ملی تھی اب اتنی ہی محبت ہو گئی اس کے دل میں.
جسم کی. اب سوچیں کہ وہ جتنے دن ہمارے ساتھ ہیں مگر جس وقت ملک الموت آ جائے اور ملک الموت آتے ہیں. اب جو ویسے لوگ ہیں بھائی امام ہیں یا نبیوں نے ہم ان کے واقعات میں پڑھتے ہیں اسرائیل کیوں آئے ہوں تو آپ کا وقت ہو گیا چلیے. تو یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم عام انسان کو بھی اللہ کی طرف سے الہام ہو جاتا ہے کہ ہماری موت آ جائے. مگر چونکہ یہ دنیا کی محبت میں ہم غافل ہیں. اور یہ واقعات اگر آپ لوگوں کو جاننا ہے تو ہمارے وقت امام زمانہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ کس طرح امام نے دیکھیں ابھی جب چوتھے نواب خاص کا انتقال ہونے والا ہے امام نے ان کو کفن بھیجا پیسے بھیجے کا بس علی ابن سیموری اب اس کے بعد کسی کو نائب نہیں بنانا 6 دن بعد تمہاری موت. امام نے بتا دیا. مگر سلام ہو ایسے صاحبوں پر بھی کہ انہوں نے فوراً اپنے کاموں کو سمیٹا. یہ نہیں بولا یا مولا آپ تو چاہیں تو میں بڑھ بھی سکتی میری زندگی. امام اگر ملک الموت کو حکم دیں گے تو ملک الموت نہیں لے سکتا ہے جو. مگر انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور یہ کہا کہ ہاں بس میری موت آ گئی. تو ایسے اب بی بی شدیدہ 6 7ویں امام کے زمانے کی بھیجا تھا اپنا خمس کا مال 6 امام کو. مگر جو شخص لے کے پہنچا جب ہمارے امام کی شہادت اور 7ویں امام کو جاننا اس وقت کے حالات میں اتنا مشکل تھا مگر انہوں نے تحقیق کی. آخر میں وہ آئے ہیں جب مسجد نبوی میں تو وہاں ابو حمزہ شمالی رہے. یعنی جتنے امام کے معتبر صحابی ہوتے تھے اتنی ان کی جان جو ہوتی تو ہتھیلی ہوتی. آنے والا جب سوال پوچھتا تھا تو صحابی یہ نہیں جان پاتے تھے کہ یہ چاہنے والا ہے یا جاسوس ہے. سوچے اتنا پرعشق زمانہ مگر اس میں بھی جو چاہنے والے تھے وہ حقیقی امام کو ان کا سامان پہنچاتے تھے. اور اگر ان کے دل میں شک آیا امام نے کسی شخص کو بھیجا کہ جاؤ سامان لا تو پوچھتے تھے کیا دلیل ہے کہ آپ کو امام نے بھیجا. اتنے صاحب تقویٰ لوگ تھے وہ یہ جانتے تھے کہ امام کی یہ صفات ہے امام کی یہ نشانیاں ہیں. ہم کیا جانیں گے. ہم کو آگے کسی نے کہہ دیا امام زمانہ آ گئے ہم دوڑ لیں پیچھے امام زمانہ آ گئے. ہم نے کیا جانا امام کے بارے میں. خالی نہیں ہے کہ ہم امام کی ولادت آئی ہم نے دسترخوان سجا آؤ ہمارے گھر نظر کرتے خالی یہی تو ہے نا ہمارے پاس کیا آتا ہے. کس طرح سے ہم امام کا استقبال کر سکتے ہیں. کس طرح سے ہم حق اور باطل میں فرق کر سکتے ہیں کہ یہ وقت کے امام ہیں یا نہیں ہیں کیا پتہ ہے. مگر بی بی شدیدہ نے اس وقت بھیجا 6 امام تھا مگر جب پہنچائے تو 7ویں امام. اور اتنا ہمارا امام ہماری چھوٹی سی چیز کی بڑی قدر کرتا ہے. دیکھیں انسان کو آپ یہاں جتنا ہے آپ سب دے دیجیے. یہ جو پورے دنیا کے حالات ہیں دیکھیں اگر ہم بہن بھائیوں کی زندگی گزار رہے ہیں ہم بہن بھائیوں کو پوری زندگی کی اپنی ہر چیز دے دیں مگر جب ہمارے ہاتھ پیر بند ہو جائیں گے تو وہی بہن بھائی ہمارے دشمن ہیں. یہ چیز ہے. ہم اپنی بھتیجا بھتیجی بھانجا بھانجی جس کو بھی پوری زندگی آپ دیجیے اگر آخر میں اس کے منہ سے جملہ نے کیا دیا. اگر ہمارے امام کو اگر بی بی شدیدہ نے 1 درہم 2 درہم بھیجے تھے اور ایک چادر کا 5واں حصہ بھی امام نے شخص جو لے کے گیا ہے تو کہ اس نے بی بی شدیدہ سے کہا تھا یہ میں چھوٹا سا ٹکڑا لے کے جاؤں اور یہ 2 درہم مجھے شرم آئے گی. میرے اللہ نے جو مجھے دیا میں وہ دے رہی ہوں نا تم کو کیا اس سے غرض شرم کا کی. تو وہ لے کے نہیں گئے تھے سارا سامان لے گئے تھان کے تھان کپڑے زیور سب لے گئے. تو امام نے سارا سامان سامنے ہے. امام نے کہا جو بی بی شدیدہ نے درہم دیا تھا وہ کاٹا وہ ٹکڑا کاٹ دیا. جب انہیں نے لا کے دیا اپنے سامان امام نے اس ٹکڑے کو آنکھوں سے رکھا یہ ہمارا امام ہے. ہم امام کے محتاج ہیں. امام کو ہماری کسی چیز کی ضرورت نہیں مگر امام نے اس کا احترام کیا. اسی طرح ہم جو بھی کام کرتے ہیں نا اگر ہماری نیت میں خلوص ہوگا امام کے لیے کریں گے تو امام اس چیز کو قبول کریں گے. یہ یاد رکھیں. ہزاروں مجلس کر لیں ہم
मजलिस का हक अदा नहीं होगा तो हम कुछ नहीं होंगे। फिर बीबी शकीला को इमाम ने 40 दिरहम कफन दिया और क्या कहा, जाओ बीबी शकीला से कहना सलाम होती और इसमें से 16 दिरहम या 26 दिरहम खर्च करोगी, तुम्हारी मौत आ जाएगी। और ये कफन मैं तुमको भेज रहा हूँ और जो तुम्हारा कपड़ा है वो मैं मेरे कफन में रखूँगा। क्या मर्तबा था बीबी शकीला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये इस्लाम की पहली खातून है, इसने खूस किया है। जैसे सुमैया, जनाब सुमैया, जनाब यासिर पहले शहीद है इस्लाम के, इसी तरह बीबी शकीला पहली इस्लाम का खूस देने वाली। तो ऐसे ऐसे मर्तबे वाले लोग जब इमाम के इंतज़ार में हैं, इमाम के लिए दुआएं करते हैं, इमाम ज़माना के लश्कर की जो औरतें हैं उनके नाम दिए हैं, उसमें बाबा वालबिया का नाम है, जो इतनी ज़्यादा आशिक़ थी इमाम की। तो बस एक ही चीज़ थी कि आप जो कहेंगे वो मुझे करना है। इमाम कहीं करेगी, ये कैसे हो सकता है मौला, मेरी जान चली जाए, मैं भले आपके मुखालिफ, मौला ये बताइए पहले तो मैं चाहती हूँ कि मैं मर जाऊँ, मगर फिर भी कभी आपकी आंखें बंद हो जाए तो आपके बाद कौन इमाम होगा मेरा। तो ये नहीं होना चाहिए। क्या हमें ये तरफ है कि आज हमारा इमाम जो है कहाँ है, किस हालत में, किस जगह है, कभी हमने ये सोचा है। हमारा बच्चा कहीं जॉब पे गया है, रोज़ वो टाइम पे आता है, 10 मिनट लेट होने दो, 15 मिनट लेट होने दो, फ़ोन पे फ़ोन, इससे मालूम उससे मालूम, बेचैन, किसी ने खाना खा लो, नहीं भाई हमारा लड़का जब तक नहीं आएगा हम कुछ नहीं कर सकते। इमाम क्या कहते हैं, अपने बच्चों से मोहब्बत तुम इतनी करते हो, अगर तुम्हारा कोई सेवर गुम जाता है तो तुम्हारी नींदें उड़ जाती हैं। जो सेवर के लिए भी तुम अगर जितना अपनी नींद उड़ाते हो, अगर मेरे लिए भी उससे 10वां हिस्सा भी अगर मेरे लिए कुछ करो तो मैं क्या हमने वो जज्बा है। इसलिए कहा कि खुश नसीब है हम तो हमारा इमाम हमारी तरफ नहीं। फिर तबर्रुक की बात, जो जहाँ बटता है खाने का है, आप खाइए, आप इसको बांधिए नहीं। अब जब हमको खाने की मिला है तो हमारे गोद में जो बच्चा जो नहीं खाता हम उसका भी ले लेते हैं, क्योंकि माह रमज़ान आ रहा है। देखिए माह रमज़ान आ रहा है, इफ्तारी होती है, इफ्तारी होती है। अल्लाह ने बहुत ज़्यादा इफ्तार कराने वालों को सवाब रखा है, इतना सवाब कि रसूलुल्लाह के साथियों ने कहा या रसूलुल्लाह हम तो इस्तेताअत ही नहीं रखते, हम किसी का रोज़ा खुलवाएं तो हम इस सवाब से महरूम रहेंगे। अगर तुम्हारे पास एक खजूर है तो आधी तुम खाओ, आधी से दूसरे का रोज़ा इफ्तार करो, इतनी सवाब है। अब हमने लोगों को बुलाया, आइए हमारे यहाँ इफ्तारी कीजिए। भाई हमको जितना खाना है वहाँ बैठ के खाना। अब हम क्या करें, हमको जो मिला है अब हमने अपनी थैलियों में बनना शुरू कर दिया। ये आदाब महफिल नहीं है। देख लें जो चीज़ वहाँ खाने की आपको उतना ही खाना है, बाकी आप जो ले जाएंगे वो सब हराम है। आपकी जो चीज़ है जहाँ की, अगर आपको तबरुक दिया जा रहा है आप वो लेके जाइए, वो आप घर पे खाइए, वो आप घर के लिए इस्तेमाल करिए। मगर ये सारे आदाब के साथ अगर हम ज़िंदगी गुजारेंगे तो ये हमारी वो काबिल कबूल है, वरना हमारी कोई चीज़ कबूल को नहीं। आप कितनी भी मर्जी अगर ये कबूलियत है दुआ पे, अब क्यों नहीं दुआएं कबूल होती? क्या वजह है जो हमें दुआएं कबूल? कभी हमने ये किया है कि हमने कोई चीज़ करके हदिया हमारे वक्त के इमाम ज़माना इमाम की माँ को करना है। देखिए हम नियाबत में एक इमाम की पढ़े और हम उसका सवाब अपने इमाम की माँओं को दे दें। इमाम की माएँ तो मासूमा नहीं थी ना, खाली हसनैन अलैहिस्सलाम की माँ मासूमा है, बाकी हमारे इमामों की माँ सब गैर मासूम। तो हम अगर है ना कोई भी चीज़ का एक तस्बीह पढ़िए आप नियाबत जनाब नरगिस खातून के लिए या नियाबत में इमाम ज़माना के लिए, आप उसको हदिया करिए जनाब नरगिस खातून। देखिए अब दुनिया में भी हम लोग देखते हैं, अगर किसी की माँ को, हमारी माँ को किसी ने कोई तोहफा दिया तो हम खुश होते हैं कि नहीं?
اب جب اس کے گھر کوئی پروگرام ہوتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو بھی کچھ دیں، کہ اس نے ہماری امی کو، تو پھر ہمارا امام زمانہ اگر ہم ان کو ہمیشہ ہدیہ کرتے رہیں ان کی ماں کو، تو کیا وہ ہمارا خیال نہیں رکھتے؟ بس یہ چیز یاد ہے، ہم ایک ہی کام کریں، ہم چاہیں تو ہم اس کا 10 گنا ثواب لیں، اور ہم نہیں چاہیں تو ایک بھی ثواب ہم کو نہیں ملے گا، اس سے بات دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ الحمدللہ ہم لوگ ماہ شعبان ہے، اور دیکھیں ایک بات یہ بھی ہے کہ ماہ شعبان بہت زیادہ عبادتوں کا مہینہ ہے۔ رجب اللہ کا مہینہ، ماہ شعبان رسول اللہ کا مہینہ، ماہ رمضان امت کا مہینہ۔ مگر یہ یاد رکھیں کہ ماہ رمضان میں امت جو ہوتی ہے وہ اللہ کے مہمان ہے۔ اب اللہ بزرگ و برتر ہے، اللہ پاک ہے، اللہ بلند و بالا ہے، تو جب اللہ میزبان اتنا بلند و بالا ہے تو مہمان کیسا ہوتا ہے؟ ان کو اللہ کی اپنے آپ کو پاک کر لینا ہے۔ اسی لیے کہا ہے رجب اور شعبان کے روزے مستحب ہیں، یعنی روزے رکھ کے اپنے آپ کو پاک کرنا، اس سے جسم کو ہی نہیں بلکہ اپنی روحوں کو پاک کرو، اپنے خیالوں کو پاک کرو، اپنے تصورات کو پاک کرو۔ اب شادیاں ہو رہی ہیں، دیکھیے شادی اگر شرعی حساب سے ہو رہی ہے تو شعبان مہینہ ہے، شادیاں ہوئے، مگر اگر شادی میں غیر شرعی کوئی کام ہو رہا ہے تو عذاب بھی ڈبل آئے گا، یہ یاد رکھیں، کیونکہ بہت عبادتوں کا مہینہ ہے شعبان۔ اب اس میں آپ نے ناچ گانا حرام، مکس گیدرنگ، اچھیوں میں مکس گیدرنگ عام ہو گئی ہے، تو جہاں مکس گیدرنگ ہوئے گی وہاں فرشتے نہیں آئیں گے رحمت کے سوائے عذاب کے فرشتے آئیں گے۔ دلہن اور دولہا کا پہلا دن جو شادی کا، اس پر عذاب کے فرشتے نازل ہو رہے ہیں، اس سے رحمت کے فرشتے نہیں آ رہے۔ جس کی وجہ سے کیونکہ ان لوگوں نے اس طرح سے رکھا ہے کہ مکس گیدرنگ، ایک چھت کے نیچے دو نامحرم اگر رہیں گے تو تیسرا اس میں شیطان۔ یہاں تک کہ ہماری شرع کہی سگا باپ اور بیٹی بھی ایک رات ایک گھر میں ایک کمرے میں تنہا نہیں رہ سکتے، اس سے زیادہ شرع اور کیا کہی۔ اتنی احتیاط ہے اسلام میں محرم نامحرم، اتنا ہم خیال رکھیں۔ یہ سارے درس ہم کو دیے ہیں تو کربلا والوں نے ہمیں ہر ایک درس دیا ہے اور ہر مناسبت سے دیا ہے۔ بھائی اگر ہم لوگ کربلا کی تاریخ، کربلا ہوئی کیوں؟ کیا امام حسین علیہ السلام مدینے میں ان کے لیے مدینہ چھوٹا تھا؟ اگر اللہ کی حجت ہے، اسلامی قوانین پامال کیے جا رہے تھے، یزید نے کھل کے اسلام کو جو ہے تو کس طرح کہا کہ رسول اللہ پہ کوئی وحی نازل نہیں ہوتی، معاذ اللہ بنی ہاشم کا ہی کھیل، تو کوئی اور کوئی کو برا لگے یا نہ لگے، مگر امام حسین علیہ السلام کو جلدی امام کسی کے دشمن، مگر جو اللہ کا دشمن ہوتا ہے امام اس کو کبھی دوست نہیں کرتا۔ اور امام اسی لیے کھڑے ہوئے اور امام نے ایک ہی جملہ کہا، میں امت کی اصلاح کے لیے کربلا جا رہا ہوں۔ امام امت کی اصلاح کے لیے، یعنی امر بالمعروف اور نہیں، بس یزید یہی چیز کو برداشت نہیں کرتا، یزید یہ چیز کو برداشت نہیں کر سکا اور اس نے یہی کہا کہ حسین اگر بیعت کرتے ہیں، اگر امام حسین علیہ السلام بیعت کرتے تو 1,24,000 انبیاء کی محنت برباد ہو جاتی، مگر امام کرتے ہی اللہ نے 14 پیکر ایسے بنائے ہیں کہ یہ جو مظہر صفات الہی ہے، اللہ نے ان کو ایسا بنایا کہ ان کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے، اتنے حلیم، اتنے بردبار۔ دیکھیں ہم سب جانتے ہیں امام حسین علیہ السلام اگر اشارہ کر دیتے تو نہر علقمہ خیمے میں آ جاتی نہیں آ جاتی، اور یزیدی بھی یہ چیز کو جانتے تھے، مگر امام حسین علیہ السلام نے کہا اگر اسلام کے لیے کوئی مصیبت آتی ہے تو اس پر صبر۔ امام نے پیاسے رہ کے مگر پانی کو اشارہ نہیں، جب امام ٹھوکر مار کر اور وہ بھی گھوڑے کی نالوں کے نیچے سے پانی نکال سکتے
اور جناب سکینہ کو یہ کہا تھا امام نے کہ سکینہ یہ پانی ہے، یا تو اس سے پیاز بجھا لو یا نانا کی امت کو بخشوا دو۔ 3 ساڑھے 3 سال کی 4 سال کی بچی نہیں لانا میں یہ پانی یعنی یہ ہے اسلام، اور اسی طرح اسلام بچا ہے۔ اسی لیے نا امام حسین علیہ السلام اسلام کو بچانے والے اور ہمارے وقت کے امام اسلام کو نافذ کرنے والے، دونوں امام کی اسی مہینے میں ملا۔ تو آپ سوچیں جب امام زمانہ آئیں گے تو جو رسول اللہ اسلام لائے تھے وہ آج تک فالو نہیں ہو پایا پوری طرح سے، مگر جب امام آئیں گے تو امام اب زبان سے نہیں بولیں گے، کیونکہ زبان سے امام بول چکے 11 امام، اب امام کی صرف کیا چلے گی؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجد۔ تو بس الحمدللہ ہم لوگ دعا کریں کہ بھائی اب یہ ماہ شعبان کا مہینہ ہے، ہم اس میں کوئی ایسا گناہ نہ کریں کہ جس سے ہمارے ایمان کو خطرہ ہو، جس سے ہم نیکیوں سے محروم ہو جائیں، یعنی ہم ایسے عمل انجام دیں جس سے ہمارے ایمان کی رضا خوش ہو جائے۔ ماہ رمضان دیکھیں پھر ہم بتائیں، ہم لوگ بہت زیادہ قرآن پڑھتے ہیں مگر انعام کی لالچ میں ان قرآن کا ثواب آپ کو جیسا چاہیے، آپ کو ثواب کیا ملے گا؟ آپ نے قرآن پڑھا، آپ کو یہیں پہ مل گیا ثواب، ابھی آپ کو لکھنا نہیں چاہیے۔ ماہ شعبان میں آپ نے کتنے قرآن ختم کیے؟ اگر آپ نے 5 ختم کیے ہیں شعبان میں تو رمضان میں 10 بھی پڑھیں گے آپ کی تو قبول ہو جائے، مگر شعبان میں آپ نے 1 بھی نہیں پڑھا اور ماہ رمضان میں آپ نے لے کے انعام خوب پڑھے، اللہ کیا کہتا ہوں پروردگار میں نے تو بہت قرآن پڑھے تھے، یا تو قرآن ہی نہیں لکھا ہے، کہ تم نے پڑھا تھا میں نے تو دے دیا، تجھے دے دیا، تم نے یہاں کے لیے رکھا کیا تھا؟ ایک قرآن ماہ رمضان میں ختم کرنا عام دنوں میں 70 قرآن ختم کرنے کا ثواب ہے، تو ہم اس ثواب کو کیوں غائب کر رہے ہیں؟ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھیں نا، اپنے امام کو ہدیہ کریں، اگر ہم کسی معصوم امام کو وہ ہدیہ کریں گے تو اس کا ڈبل ثواب 140 قرآن کا ثواب، ہم 1 سال میں 140 قرآن نہیں پڑھ سکتے، تو جب ہم کو اللہ اتنا دے رہا ہے تو ہم کیوں دھوپ میں بھٹکیں، دنیاوی انعام لینے کی کیوں ہم فکر میں رہیں، ہم اپنے اللہ سے انعام لے لیں کہ مالک تو ہم کو اتنا دے کہ ہم لوگوں کو بانٹے، ہمیشہ لینے والوں کی فہرست میں دینے والوں کی فہرست میں۔ اللہ کہتا ہے اگر پھیلانا ہے تو میرے آگے آتے ہیں، اگر ہم انسان دنیا اور دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے، امام حسین علیہ السلام جس وقت قافلہ جا رہا ہے اور امام نے جب انا للہ کہا جس کی آج ولادت کرنی چاہیے جناب قاسم، سب جناب قاسم علیہ السلام کے بڑے پوتے ہیں، بڑے بیٹے کے بیٹے ہیں، مثل مولا کائنات ایک دم چہرہ عمدہ ہے، انہیں اپنے بابا کو جب دیکھتے ہیں، نانا کی یاد میں علی اکبر کو دیکھتے ہیں اور بابا کی یاد میں جناب عباس ہے، جناب قاسم، جناب عباس قمر بنی ہاشم، تو جناب قاسم بھی اتنے خوبصورت تھے کہ سوچے دشمن نے ان کی خوبصورتی کی تعریف کی، جیسے جناب قاسم نے کہا چچا کیا موت ہم سے قریب ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا؟ قاسم یہ بتا موت تیرے نزدیک ہے کیا؟ تب امو جان شہد سے زیادہ شیریں، ایک 14 سال کا بچہ امام حسین علیہ السلام کو یہ جواب دے، سوچیں جناب علی اکبر، جناب قاسم، جناب عمر، جناب عباس، جناب مسلم کے بچے، ایک ایک بچوں کو انہوں نے اسلام کی قربانی، اس طرح سے کربلا کے لیے بچوں کو تیار کیا گیا، یہ تربیت تھی۔ امام نے کس طرح سے دیکھیں، ابھی تو ہمارے امام کا قافلہ مکے میں ہے، مدینے سے نکل کر مکے آ گئے، مگر وہاں ایک بیٹی اپنے بابا کی یاد میں کہ میرا بابا سفر پہ گیا، روزانہ صبح اپنے بابا کو یاد کر دیا۔ اللہ کبھی کسی بیٹی سے
زندگی میں اس کے باپ کو جدا کر ایک ہمارے ساتھ میں امام کی بیٹی تھی، کہتے 35-34 اولادیں تھی، مگر اولادوں کو بھی نہیں معلوم پڑتا تھا کہ ہمارا بابا کہاں ہے۔ اکثر جب بچے کھیل کھیل میں کہتے تھے اس کے ساتھ نہیں کھیلیں گے، کہا کیوں نہیں کھیلو گے؟ کہا تیرا بابا قیدی ہے حاکم۔ آ کے ماں سے پوچھتے تھے اماں بابا کہاں ہے؟ کہا تمہارا بابا سفر پہ ہے۔ ایک دن بچے نے کہہ دیا جس کا نام بھی قاسم تھا کہ اماں سچ بتاؤ، بچے ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ ماں رو کے آہستہ سے گود میں لے کے پیار کر کے کہتی ہے بیٹا تمہارا بابا ظالم حاکم کی قید میں ہے۔ اماں آپ نے کیوں چھپایا؟ کہ تیرا بابا اجازت نہیں دیتا ہے۔ کہتے ہیں وہی قاسم جو ہمارے ساتویں امام کا بیٹا ہے اسی دن نکل گیا مدینے سے۔ اماں میں اپنے بابا سے جا کے ملوں گا۔ بچے جب زندگی میں سمجھتے نا کہ ہمارا باپ زندہ ہے، اتنے سال ہو گئے تو بچوں کو کچھ نہیں اچھا لگتا ہے۔ چاہنے والا بچہ نکل گیا، ادھر بچہ نکلا ہے، ادھر کہتے ہیں اب پہنچنے ہی والے تھے بغداد۔ یہ پہلی رات کو امام خواب میں آئے قاسم بغداد نہیں آنا، بیٹا تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ اب کیا کریں؟ قاسم وہیں ایک مسجد میں لیٹ گئے۔ عشاء کے بعد ایک شخص آیا ہے، جب اس شخص کو دیکھا کہ اس نے نماز پڑھی کہ آنکھیں بند کی اس کے عمل کو دیکھتے رہے، جب اس نے شہیدان کربلا کا واسطہ جب دعا کرنا شروع کی تو قاسم اٹھ کے بیٹھے۔ قاسم اٹھ کے بیٹھے سمجھ گئے کوئی چاہنے والا ہے امام کا، اور اسی ٹائم اٹھ کے جب بیٹھے ہیں کہا کہ کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں مدینے سے آیا ہوں، مسافر ہوں۔ وہ شخص اپنے گھر لے گیا، وہ لے گیا بجلی کا کام کرتا تھا، ارے پانی پہنچاتا تھا، صفائی کرتا تھا۔ قاسم کو پالا ہے، جوان کیا ہے، جوان ہو گئے اس کے گھر میں، اس کی بیٹی جوان ہوئی۔ ایک دن ماں کہتی ہے کہ اب ہم کو اپنی بیٹی کی شادی کرنا ہے، کیا کوئی نیک لڑکا ملے گا بھلے غریب ہو ہم اس کی شادی کر دیں گے؟ تو کہتی ہمارے گھر میں جو قاسم ہے کتنا شریف ہے، آج تک کبھی ہم نے اس کے بارے میں کچھ نہیں سنا، اور وہ حسب و نسب سے بھی شریف لگتا ہے۔ باپ نے کہا کر دیں گے۔ قاسم کو جس وقت پتہ چلا کہ یہ ماں باپ اپنی بیٹی کی مجھ سے شادی کر رہے ہیں، خاموشی سے شادی کر لی۔ شادی ہوئی اسی سال محرم پڑا۔ محرم کے دنوں میں سبیل میں لوگ پانی پلا رہے ہیں، قاسم نے بھی اب اسی جوش و خروش میں پانی پلاتے ہوئے کہا لو ارے پیاسو پانی پیو، ہمارے تو پیاسے ہی شہید ہو گئے۔ کسی نے جا کے حاکم سے کہہ دیا کہ ارے وہ قاسم تو شیعہ ہے، وہ تو پیاسوں کو یاد کر رہا تھا۔ کہتے ہیں ادھر جو ہے تو لوگوں نے کہا، ادھر جو ہے تو آواز آئی، لوگ رو رہے ہیں۔ جس وقت قاسم کو پتہ چلا تو بیوی سے کہتا ہے کہ آپ کے بابا کہاں گئے؟ تاکہ آج ساتویں امام کی شہادت ہوئی، آج بغداد میں امام حسین قاسم کی شہادت ہوئی ہے۔ کہتے ہیں جیسے ہی سنا کہ شہادت ہوئی، آواز دی بابا آپ کا قاسم جوان ہو گیا بغداد میں، مگر آپ سے نہ مل سکا زندگی میں۔ جا کے جلدی سے اپنی ماں سے کہتی ہے بیوی ارے قاسم تو ساتویں امام کا بیٹا تھا، ادھر قاسم کو زہر مل گیا۔ کالی بیوی سے اتنا ہی کہا یہ رسول زادی ہے میری بچی، اس کو مدینے لے جانا، میری ماں اور بہنوں کے حوالے کرنا، کہنا قاسم دنیا سے رخصت۔ پروردگار ہماری مجلس ماتم ازاداری